اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود ہیں ڈان نیوز کے نمائندے انور اقبال صاحب. انور اقبال صاحب بتائیے گا کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہیں مذاکرات کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو فیزز میں ہو رہی ہیں مذاکرات. یعنی ساؤتھ لبنان پہ بات ہوئی, اس کے بعد یہ جو ہے آپ نے ہرمز پہ بات ہوئی, اب نیوکلیر ایشو پہ بھی. لیکن یہ ابھی ابتدائی بات, یہ پہلا فیز ہے. اس میں ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے جا رہے ہیں, یعنی کہ کون کون سے ایشوز ہیں, ان پہ کیا کیسے گفتگو ہوگی, کیا گفتگو ہوگی, کیا اس کی کون سی ٹیمیں انوالو ہوں گی. ظاہر سے کئی لیول ہوں گے. ایک تو ایکسپرٹ لیول, مثلا اگر آپ نئے حرم سے بات ہونی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں. ایک تو یہ کہ سینکڑوں جہاز ہیں جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں, جو پانی میں پھنس گئے ہیں. ان کو ایک ایک جہاز کو بھی اگر آپ ٹھیک کر کے نکالیں تو ایک ہفتے سے 10 دن کم از کم ایک جہاز کو ٹھیک کرنے میں لگیں گے, اس قابل بنانے میں کہ وہاں سے نکل سکے. تو سینکڑوں جہاز جو ہے تو مہینوں کا کام ہے یہ, ان کو وہاں سے نکالنا اور یعنی بیک لاگ جو ہے اس کو دور کرنا. اسی طرح وہاں مائنز بچھی ہوئی ہیں پانی میں, مائنز کو نکالنا ہے, وہ ایک طویل کام ہوگا اس پہ. وہ ہے پھر یہ کہ آگے کیسے چلے گا, کیا ہوگا, پوری جو اسٹریٹجک ڈسکشنز ہیں, جو پالیسی ڈسکشنز ہیں, ساری ہوں گی. تو اسی طرح اگر نیوکلیر ہے تو نیوکلیر ایشو میں کیا ہوگا, کیا وہ جو انریچ یورینیم میں ایران میں ہی رہیں گے, ایران سے باہر جائیں گے, اور جو بقول امریکہ کے بمباری سے زمین میں دھس گئے ہیں تو وہ بھی خطرہ ہے, سے ریڈیشن پھیل سکتی ہے, تو اس کو نکالنا ہے باہر اور اس کو محفوظ بنانا ہے. وہ کیسے بنائیں گے, کون بنائے گا, کیونکہ کہتے ہیں دو ممالک ایسے جن کے پاس ٹیکنالوجی, چائنا اور امریکہ. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ساؤتھ لبنان ہے. اب ساؤتھ لبنان میں صرف یہ مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ آپ فائرنگ روک دی, دونوں نے فائرنگ روک دیں گے پھر شروع ہو سکتی ہے. مسئلہ ہے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کی فوجیں ہیں, انہوں نے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, بیروت کے قریب پہنچ گئی ہیں, بیروت پہ بمباری کی ہے, تو ان کو وہاں سے نکالنا ہے. وہ نکلیں گی, خود نکلیں گی, کیا طریقہ کار ہوگا, امریکہ اس میں کیا رول پلے کرے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن پہ ابھی تو صرف ابتدائی نوبت کی بات چیت ہوئی ہے. ظاہر 60 دن دیے گئے ہیں, 60 دن میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آہستہ آہستہ باتیں ہوں گی چیزوں پہ. لیکن انور اقبال صاحب, جو ایران کے وفود وہاں پر موجود ہے اور اس نے جو ہے وہ واضح طور پر ہاتھ ملانے سے بھی انکار کیا ہے, اور جو امریکی صدر کا بھی تازہ بیان آیا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے واضح طور پر اعتراض اٹھایا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ بیانات کس حد تک جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اس امن عمل کو؟ بالکل نقصان پہنچا سکتے ہیں, لیکن دیکھیے اس پہ اور آپ ذرا غور کریں. ایران میں بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ویلکم کیا ہے یہ جو ہے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو, MOU کو, اور کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے, یعنی مظاہرے تک ہوئے ہیں اس کے خلاف. ٹھیک ہے نا. اسی طرح امریکہ میں تو سامنے آپ کے ہے کہ بہت زیادہ مخالفت کی جا رہی ہے. سینٹ میں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو جو ہے ان کا ایوان بالا, ایوان زیرین, دونوں میں. اس کے بعد مختلف سیاستدان بیان دے رہے ہیں, تھنک ٹینک میں مخالفت ہے. میڈیا میں پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ اس میں تو امریکہ جو ہے سب کچھ ایران کی ساری شرطیں مان گیا اور اپنی کوئی شرط نہیں منوا سکا. تو یہ ان بیانات کو اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ وہ انہوں نے اپنے ملک کے کرٹکس کو بھی جواب دینا ہے. دونوں میں سے کوئی بھی وقت جو ہے وہ یہ تاثر نہیں پیدا کرنا چاہے گا کہ وہ ہار گیا ہے اور اسے سرنڈر کر دیا دوسرے کے سامنے. تو انور اقبال صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ان مذاکرات کے سہارے کوئی ایسے معاملات جس پر ڈیڈ لاک برقرار تھا اس کے اوپر جو ہے وہ درمیان کے راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ دونوں ممالک کے جو حکمران ہیں ان کو فیس سیونگ مل سکے؟ میرا خیال ہے کہ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہوگا اسی نتیجے پہ پہنچنے کا. اس کے علاوہ تو کوئی مناسب طریقہ کار سمجھ میں نہیں آتا. جو آپ نے بتایا ہے وہی ایک صحیح طریقہ کار ہوگا. بہت شکریہ انور اقبال صاحب.